اگلا سوال بھی ای میل کے ذریعے موصول ہوا ہے، ان کے نام کے بغیر جو ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹ کر سونے سے منع فرمایا ہے، پہلے کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے سن رکھا ہے، حتمی علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ درست ہے تو بعض لوگوں کو اچھی نیند ہی الٹا لیٹنے سے آتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ کیا تھی، بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق آتا ہے سونے کے بارے میں کہ حضور جب سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو حضور دائیں پہلو پر لیٹ کے، اور بعض میں آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی گال کے نیچے رکھ کے پھر کچھ دعائیں پڑھتے، تو یہ اپنے سونے کا آغاز اس طرح کرتے۔ اب سوتے ہوئے انسان دائیں پہلو بھی ہو جاتا ہے، سیدھا بھی لیٹ جاتا ہے، بائیں پہلو بھی ہو جاتا ہے، تو کروٹیں بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ دائیں پہلو پہ لیٹ کے حضور شروع کرتے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الٹا سونا، یہ تین طریقے تو ہو گئے کہ دائیں پہلو سوئے یا بائیں پہلو سوئے یا سیدھا سوئے، تو یہ تو جہاں تک الٹا سونا ہے اس کے متعلق احادیث میں جو صحاح کی احادیث ہیں، ابن ماجہ کی، ترمذی کی، اس میں اس قسم کی احادیث کثرت سے ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند فرمایا، اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اہل نار، دوزخیوں کے سونے کا یہ انداز ہے۔ اور بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس کو ناپسند کیا کہ مسجد میں اگر کوئی الٹا سوئے ہوئے تھے صحابی تو حضور نے پاؤں کے ساتھ ان کو اٹھایا ہے۔ اب یہ ایک اس کی کراہت کی طرف اشارہ ہے۔ نارملی جو عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کے جو آپ نے جو طبیعت تھی وہ بالکل اس کے خلاف تھی کہ حضور کو کسی کو اس طرح کریں، لیکن یہ سونے کے انداز کو جس طرح کہ میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا انداز ہے، اور فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا انداز ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کراہت کے پیش نظر، اس کی ناپسندیدگی کے پیش نظر اس کو پاؤں سے اٹھایا۔ دو صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو اس طرح حضور نے ہمیں اٹھایا۔ تو یہ اب جہاں تک اس سوال کے دوسرے پہلو کا تعلق ہے کہ بعض لوگوں کو اچھی نیند اس طرح آتی ہے، تو اس میں تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جسمانی ساخت ہے وہ اس طرح کی بنائی ہے، انسان کا مزاج اس طرح کا بنایا ہے کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو ڈھال لے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانا زیادہ کھانے کی عادت ڈالے تو اسے زیادہ کھاتا چلا جاتا ہے، کوئی سونے کی عادت زیادہ ڈالے تو سوتا جاتا ہے، لیکن ایک لمٹ ہے ہر کام کی جو اس انسان کی جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی اگر جس طرح میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، حدیث واضح طور پہ موجود ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کسی کو اگر ہے تو اس کو چھوڑ کے اسے ترک کر کے، شروع میں ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑی سی مشکل پیش آئے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بڑا واضح حکم ہے کہ جو تمہیں کرنے کو کہے اس پہ سمینا واتانا کہہ کے اس پہ اطاعت گزاری دکھایا کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی میں برکت اور اسی میں خدا تعالیٰ کے بھی فضل حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے جن کو یہ تکلیف ہے انہیں آہستہ آہستہ اس تکلیف سے اس نیت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حدیث کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے۔ اور خان صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسلام کے احکامات ہیں وقت کے ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان میں ہی فوائد ہیں۔ بالکل درست ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف لیٹتے تھے تو اب سائنس نے جب انسانی باڈی کا تجزیہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو دائیں طرف لیٹنے سے جسم میں جو خون کی حرکت ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ بائیں طرف دل جو ہے وہ ایک سکون کی حالت میں، بالکل اگر بائیں طرف لیٹ کر جو ہے وہ انسان اس طرح سوئے تو وہ ایک دباؤ میں رہتا ہے، اور اس سے جو ہے دل پر ایک پریشر پڑتا ہے، اور اس کے جو حرکت ہے، جو پمپ کرنے کی ایبیلٹی ہے، اس میں فرق آتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے۔
اسی طرح جو الٹا لیٹنے کا ہے وہ بھی سارے اعضاء جو ہیں اس کے ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے، اس کا معدہ ہے، اس کا دل ہے، اس کے سینے پر، تو اس میں بھی ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے. جی بالکل. اس لیے بہت ہی پیاری جو ہے ساری تعلیمات، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ان کا حسن جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ نکھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے. وہ جب انسان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے تو اور اس پہ ایک ہے کہ اطاعت کے خیال سے اس پر عمل کرنا. جی بالکل. اور جب اس کے متعلق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اور فوائد بھی ہیں تو دل اور جو ہے ان باتوں کا گرویدہ ہوتا چلا. جزاک اللہ، آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ چونکہ بوجھ اتنا، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب دائیں طرف آپ سوئیں تو چونکہ دل پہ بوجھ نہیں ہے، دل آزاد ہوتا ہے، اس کا فنکشن بھی پوری طرح ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یقیناً یہ بات آپ کی بڑی بجا کہ جب بندہ الٹا سوتا ہے تو ہر چیز اس کی دب جاتی ہے اور ایک نیچرل جو طریق ہے اس کے وہ برعکس ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کئی مسائل کا شکار اس سے ہو سکتا ہے ایسا انسان. اور جو نیند جو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے بالکل وہ اس کے مقصد سے اپوزٹ ہے کہ اس میں طبیعت کو جو ایک جسم کو بحالی کے لیے وہ دیا ہے ایک وقفہ جو ہے، اس میں بھی اگر آرام نہ حاصل ہوا بالکل تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. زیر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے.